امام بہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ، انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بھلا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نا ہو جانا چاہیے۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت۔ اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج، قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں،
آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمے ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہیں معافی لے لو یہیں، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج بجا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے، تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے۔ اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے؟ تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟
کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے. لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا ہے حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے، صلح ہو جاتی ہے. پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے. تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی. او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو. بچے پتہ کیوں خوش رہتے؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے. اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات. اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں. یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. عقل زیادہ آ گئی ہے نا، اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا. یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی. بہت سارے لوگ ایسے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں. جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں. میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے. کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا. تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے، وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. میں نا، اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے. ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دے، ٹائم دے دے. اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے. اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے ابا جی کی بڑی خواہش ہے. کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے.
بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل پہ. اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا اچار بھی لے آئے. اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں. کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں. کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں. میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3 4 5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتہ. میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا. میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا. میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں. مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم. تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے. پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی. کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے. حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں. پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں. کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا. میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں. رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو. اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے. میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا، میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی. تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں سے
सबूत न मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल बर जाने, गैर न जाने कोई, से सबूत न मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल बर जाने, ये गैर न जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की हैं, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की है, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है, हमारी दुनिया में जितनी सआदतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज्जतें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गदा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का, हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कहते हैं लब वहाँ हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़े। दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे ही जमा करने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने हैं, जब उसका ये ज़हन बन जाए तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे हुकूक ज़ाया होते नज़र आए तो होते रहें, यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज़ का माल है, किसी शरीफ पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा तो कर गई दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है। दरअसल ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, अब रब रसूल से हो जाए प्यार तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। फिर वो तकलीफ़ें, वो आजमाइशें, वो परेशानियाँ, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो फब्ती, ये सारी चीज़ें मज़ेदार हो जाती। मोहब्बत अल्लाह रसूल से हो। हम ना अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो ख़ास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोज़े भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन हज उम्रा अल्लाह रसूल के लिए है कि फ़ोटो के लिए? महफिल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खुसूसी है, फलाने की ज़ेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि ज़रा भाई, जब तक उसमें गलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है। दिल से पूछ ले प्यार किसे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी
باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو،
لیکن جنیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا گر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔